اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے شان نزول کے بارے میں پڑھا تھا اور قرآن مجید کو جو تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تھا، اس کی کیا حکمت تھی، ہم نے اس کو سمجھا تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم قرآن مجید کی جو 7 مختلف قراتیں ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص ایک لفظ کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، دوسرے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، تو اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ قرآن مجید کو چند مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو غفار کے تالاب کے پاس تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو حکم دے کہ وہ قرآن کو ایک ہی حرف پر پڑھے، مطلب ایک ہی طریقے پر پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کریم کو 2 حرفوں پر پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس سے معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آئے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن مجید کو 3 حرفوں پر پڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت چاہتا ہوں، میری امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن مجید کو 7 حروف پر پڑھے، پس وہ ان میں سے جس حرف پر بھی پڑھیں گے ان کی قرات یہ درست ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو 7 حرف پر پڑھا جا سکتا ہے۔ اب 7 حرف سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں، 7 حرف سے مراد ہے 7 مختلف نوعیتیں، 7 مختلف طریقے ہیں جس سے اس قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فقرؤوا ما تیسر منہ، یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے تم اس کو پڑھ لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد 7 حروف سے کیا مراد ہے، اس میں اصل میں علماء کا اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن جو محقق علماء ہیں ان کے نزدیک راجح مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو قراتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں، اس میں جو باہمی اختلاف ہے ان قراتوں میں، وہ کل 7 نوعیتوں پر مشتمل ہے۔ 7 مختلف طریقوں سے ان قراتوں کے اندر اختلاف کیا گیا ہے۔ اب وہ 7 قسم کا اختلاف کون سا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر جو اختلاف ہے وہ ہے اسماء کا اختلاف، مطلب ایک جگہ پر وہ لفظ ایک ہے، وہ مفرد ہے، دوسری جگہ پر وہ لفظ تثنیہ یعنی 2 ہے، تیسری جگہ پر اس لفظ کو جمع یعنی 2 سے زیادہ لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، یا اسی طریقے سے کسی جگہ پر ایک لفظ کو مذکر ذکر کیا گیا ہے، دوسری قرات میں اسی لفظ کو مونث کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ تو اس قسم کا جو اختلاف ہے، اس قسم کے اختلاف کو کہتے ہیں اسماء کا اختلاف۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آتا ہے تمت کلمۃ ربک، ایک قرات میں تمت کلمۃ ربک ہے یعنی واحد کے ساتھ، دوسری قرات میں ہے تمت کلمات ربک۔ اب یہ جو کلمات ہے یہ کلمت کی جمع ہے، تو دیکھیں ایک میں واحد اور ایک میں جمع ہے، تو ایک قسم کا یہ والا اختلاف ہے۔ دوسری قسم کا جو اختلاف ہے قراتوں میں، وہ اختلاف ہے افعال کا اختلاف۔ مثال کے طور پہ کوئی قرات ہے اس کے اندر جو فعل آیا ہے وہ فعل ماضی ہے، اور کوئی دوسری قرات ہے اس کے اندر جو فعل آیا ہے وہ فعل زمانہ حال یا زمانہ مستقبل ہے، جس کو ہم عربی کے اندر فعل مضارع کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی فعل آیا ہے اس میں امر کا صیغہ یعنی کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، تو افعال کے اعتبار سے بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آتا ہے نا ایک قرات میں ربنا باعد بین اسفارنا، تو یہاں پہ باعد آیا ہے امر کا صیغہ، جبکہ دوسری قرات کے اندر آتا ہے ربنا باعد بین اسفارنا، تو ہیں دونوں ہی امر کے صیغے ہیں، حکم کے صیغے ہیں، لیکن جو عربی دان ہے وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کتنا زیادہ یہ فرق ہے، دونوں یہ مختلف ابواب سے آتے ہیں۔ تو دوسری قسم کا اختلاف یہ والا اختلاف ہے جو کہ افعال کا اختلاف ہے۔ تیسری قسم کا جو اختلاف ہے مختلف قراتوں میں وہ ہے وجوہ اعراب کا اختلاف۔ مثال کے طور پہ زبر زیر پیش، اس کا فرق کیا جاتا ہے، ایک قرات میں زبر ہے دوسری میں زبر نہیں ہے، زیر ہے ایک قرات میں پیش ہے دوسری میں نہیں ہے،
تو زبر زیر پیش جس کو عربی کے اندر حرکات کہا جاتا ہے، اس کا اختلاف بھی واقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک قرات میں آتا ہے لا یزار کاتبن، اس میں جو را ہے اس کے اوپر زبر ہے، لا یزار را، جبکہ ایک دوسری قرات ہے اس قرات میں ہے لا یزار رو، را کے اوپر پیش پڑا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک قرات کے اندر آتا ہے ذو العرش المجید، اور ایک قرات میں آتا ہے ذو العرش المجیدی، تو یہاں پہ دیکھیں پیش اور زیر کا یہ فرق ہے۔ تو یہ ایک تیسری قسم کا اختلاف ہے جو کہ اعراب کی صورت میں مختلف قراتوں میں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف یہ بھی واقع ہوتا ہے، یہ چوتھی قسم کا اختلاف ہے۔ مثلا ایک قرات کے اندر ایک لفظ کم ہے، دوسری میں کوئی لفظ زیادہ ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک قرات میں آتا ہے تجری من تحتها الانہار، تو یہاں پہ من ہے، جبکہ دوسری قرات کے اندر آتا ہے تجری تحتها الانہار، یہاں پہ من نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف ہے۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 5، تقدیم و تاخیر کا اختلاف، یہ بھی مختلف قراتوں کے اندر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی قرات میں کوئی لفظ پہلے ہے، دوسری قرات میں وہی لفظ بعد میں ہے، ایسا بھی واقع ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک قرات ہے نا اس میں آتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جو ہم قرات پڑھتے ہیں، جبکہ ایک دوسری قرات کے اندر کیسے ہے وجاءت سکرۃ الحق بالموت، تو ایک میں حق پہلے ہے اور موت بعد میں ہے، اور ایک میں موت پہلے ہے اور حق بعد میں۔ 6ٹھی قسم کا اختلاف ہے بدلیت کا اختلاف۔ مثال کے طور پہ ایک قرات میں ایک لفظ ہے، دوسری قرات میں وہ لفظ نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ پر کوئی اور لفظ یہ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے نن شزوہا اور نن شروہا، ایک میں نن شزو ہے دوسرے میں نن شروع ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایک قرات میں آتا ہے فتبینوا اور دوسری قرات میں آتا ہے فتثبتوا۔ یہ اسی طریقے سے ایک قرات میں آتا ہے تلحن، دوسری قرات میں آتا ہے تلعن۔ تو یہ لفظ بھی ہیں تھوڑے سے مختلف، اس طریقے کا بھی اختلاف قرآن مجید کی مختلف قراتوں میں کیا گیا ہے۔ 6 قسم کے، اور 7ویں قسم کا جو اختلاف ہے وہ لہجے کا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ ایک ہی ہے اور اس کا اعراب وہ بھی ایک ہی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ مختلف ہے۔ ایک قرات کے اندر اس کو پر کر کے پڑھا گیا ہے، دوسری قرات میں اس کو بری کر کے پڑھا گیا ہے۔ ایک قرات میں امالہ کیا گیا ہے، دوسری میں امالہ نہیں کیا گیا۔ ایک قرات میں مد کر کے پڑھا گیا ہے، دوسری قرات میں کسر کر کے پڑھا گیا ہے۔ ایک قرات میں اظہار کر کے پڑھا گیا ہے، دوسری قرات میں ادغام کر کے پڑھا گیا ہے۔ تو یہ اس قسم کا اختلاف بھی واقع ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو علم قرات کا آنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ساری علم قرات کی اصطلاحات ہیں، مد ہے، غنہ ہے، تفخیم ہے، ترقیق ہے، امالہ ہے۔ تو یہ علم قرات کا جو ہمارا پلے لسٹ موجود ہے، جیسا کہ فوائد مکیہ اس کا نام ہے، آپ وہاں پر جا کے ان ساروں کے بارے میں تفصیل سے سمجھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ 7 مختلف نوعیتوں کا اختلاف ہے۔ ان 7 مختلف نوعیتوں کے اختلاف کی وجہ سے قرآن مجید کی بہت سی قراتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کے معنی کے اندر قابل ذکر فرق نہیں آتا، لیکن ان کے پڑھنے کے اندر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ وہ صرف پڑھنے میں سہولت کے لیے ایسی قرات کی اجازت دی گئی ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ شروع میں چونکہ لوگ قرآن مجید کے اسلوب کے اچھی طریقے سے عادی نہیں تھے، اس لیے ان 7 قسم کے دائروں میں بہت سی قراتوں کی اجازت دی گئی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 2 مرتبہ دور کیا تھا، اور یہ جو 2 مرتبہ دور کیا تھا ان میں صرف 2 قراتیں یہ باقی رکھی گئی تھی جو آج تک تواتر کے ساتھ منقول ہیں، باقی جو قراتیں ہیں وہ منسوخ ہو گئیں۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تلاوت قرآن مجید کے معاملے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے اپنے عہد خلافت میں قرآن مجید کے 7 نسخے یہ تیار کروائے تھے، اور ان 7 کے 7 نسخوں میں تمام قراتوں کو اس طریقے سے جمع کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں نقطے نہیں ڈالے تھے، زبر زیر پیش یعنی اعراب یہ بھی نہیں ڈالا گیا تھا، تاکہ جو مذکورہ قراتیں ہیں لوگ اپنی اپنی سہولت کے مطابق انہی نسخوں سے اپنی قرات کے مطابق اس کو پڑھ سکیں۔ تو اس طریقے سے جو اکثر قراتیں تھیں وہ ایک ہی اسی رسم الخط کے اندر آ گئی تھی جو رسم الخط حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کا تیار کیا گیا تھا، اور جو قراتیں اس رسم الخط کے اندر نہیں آ سکی تھی اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ اختیار کیا تھا کہ ایک نسخہ آپ نے ایک قرات کے مطابق لکھا، دوسرا نسخہ آپ نے دوسری قرات کے مطابق لکھوایا ہے، اور پھر یہ سارے جو نسخے ہیں امت نے انہی نسخوں میں جو جمع شدہ قراتیں ہیں ان کا اس قدر اہتمام کیا کہ علم قرات میں ایک مستقل فن بن گیا، اور سینکڑوں علماء، قراء اور حفاظ نے اس کی حفاظت میں، مختلف قراتوں کی حفاظت میں، مختلف قراتوں کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنے کے طریقوں میں اپنی زندگیوں کو صرف کر دیا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، قرآن مجید کی 7 قراتیں کیسی ہیں اور اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے۔ اگلی جو سبق ہے اس میں انشاءاللہ جو قراتیں ہیں یہ کیسے قبول کی گئی تھی یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔